فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، اور جب ہم نے حکم دیا ملائکہ کو، اسجدوا لآدم فسجدوا، اب ملا کے آپ پڑھ لیں وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لآدم، کہ تم سب کے سب سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو، فسجدوا، تو سب کے سب نے، تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، الا ابلیس، ابلیس نے نہیں کیا، ابا، انکار کر دیا اس نے، میں نہیں کروں گا سجدہ، واستکبر، اور بڑا اس نے تکبر کیا، وکانا من الکافرین، اور ہو گیا، وکانا من الکافرین، اور کافروں میں سے ہو گیا، یعنی اس کا مطلب ہے اس سے پہلے کافر نہیں تھا، اب ہو گیا، وکانا من الکافرین، اب ہو گیا۔ یہ والی بات کو سمجھانے کے لیے پہلے تو اس بات کو، مدعے کو سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت آدم علیہ السلام کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے، بہت بڑا، اور خبر دی جا رہی ہے کہ ہم نے فرشتوں کو یہ حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں، ہیں جی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر کہ یہ کہ جو ابلیس، یہ جو ابلیس ہے، یہ فرشتوں کے ایک قبیلے سے تعلق رکھتا تھا، ابلیس فرشتوں کے ایک قبیلے سے، اس قبیلے کا نام تھا جنات، یعنی جنہیں جنات کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ قبیلہ کس کا ہے؟ فرشتوں کا، ذہن میں رکھیے گا۔ تو جنات کی جو پیدائش ہے وہ ایک ایسی آگ سے ہوئی ہے جس آگ میں دھواں نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ اور اس ابلیس کا جو نام ہے وہ حارث بتاتے ہیں، حارث تھا والا، اور یہ جنت کا خازن تھا، خزانچی، اور دیگر جو تمام فرشتے تھے وہ تو نور سے پیدا ہوئے تھے۔ اب آپ کو تخلیق کا پتہ چلا تھوڑا سا، آگ سے وہ پیدا ہوا تھا، ایک ایسی آگ سے جس میں دھواں نہیں تھا، لیکن تھی تو وہ آگ جس سے وہ پیدا ہوا تھا، اور جو دیگر تمام فرشتے تھے وہ نور سے پیدا ہوئے تھے، اور وہ جنات جن کا ذکر قرآن کریم میں آیا ہے اور آئے گا، ابھی پڑھیں گے آپ لوگ، آگ کے شعلوں سے پیدا ہوئے تھے، صحیح ہے؟ جبکہ جہاں تک بات ہے حضرت آدم علیہ السلام کی، انسان کی، تو انسان کی تخلیق وہ تو مٹی سے ہوئی تھی، تو سب سے پہلے جنات زمین میں آباد ہوئے، جب اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو بنایا، اور حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے بھی پہلے، سب سے پہلے اس زمین پر کون بستا تھا؟ جنات، سب سے پہلے جنات اس زمین پر آباد ہوئے، دنگا کیا، فساد کیا، خون ریزی کی، آپس میں لڑتے جھگڑتے رہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابلیس کی قیادت میں، کس کی قیادت میں؟ ابلیس کی قیادت میں، فرشتوں کی اس نسل کا ایک لشکر بھیجا ابلیس کی قیادت میں، تو ابلیس نے اپنے ہمراہیوں کے ساتھ زمین پر جا کر فساد پھیلانے والوں پر حملہ کیا، اور انہیں مار مار کر سمندروں کی طرف دھکیل دیا، بھگا دیا۔ اب یہ کارنامہ جو ابلیس نے انجام دیا، اس سے ابلیس کے دل میں ایک تکبر پیدا ہوا، اور وہ کہنے لگا کہ میں نے تو وہ کام کیا ہے جسے ابھی تک کسی نے نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کے دل کی یہ بات جان لی، تو اللہ رب العزت نے یہ جو فرمایا تھا نا کہ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ، جو تم کچھ ظاہر کرتے ہو میں اس کو بھی جانتا ہوں، وَمَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ، اور اس کو بھی جانتا ہوں جو تم چھپاتے ہو۔ تو دراصل یہاں پہ تم چھپاتے ہو سے مراد یہ ہے کہ تمہارے قبیلے کا ایک ابلیس، اس کے بارے میں بتایا، اس کی بات اللہ تعالیٰ نے جان لی، تکبر۔ لیکن فرشتے جو دیگر تھے نا وہ اس بات سے لا علم تھے، حالانکہ وہ بھی اس کے ہمراہ تھے اس جنگ میں، عذاب نازل کرنے میں۔ تو چنانچہ جب اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کو بتایا نا کہ میں زمین میں نائب پیدا کرنے والا ہوں، خلیفہ پیدا بھیجنے والا ہوں، تو وہ جواب میں کہنے لگے کہ
کیا تو ایسے شخص کو پیدا کرنا چاہتا ہے جو جنوں کی طرح اس میں فساد کرے گا زمین میں اور خون بہائے گا جیسے جنات نے کیا تھا؟ اور تو نے ہمیں بھی تو اسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے یا اللہ تعالیٰ؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، وہ بات میں جانتا ہوں، حکمت میں جانتا ہوں، یعنی مجھے ابلیس کے دل کے غرور کا پتہ ہے، لیکن تم نہیں جانتے۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کا خمیر اٹھایا گیا، جو کہ مادہ جو کہ ابتدا میں پاک لیس دار کیچڑ تھا، جو مٹی کا جو کیچڑ ہوتا ہے لیس دار۔ تو چنانچہ اللہ تعالیٰ نے انہیں یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے دست قدرت سے پیدا فرمایا۔ تو آپ کا جو جسم تھا، وہ جس کو آپ پتلا کہیں یا جسد خاکی کہیں، مٹی سے بنا ہوا جو جسم تھا، وہ 40 روز تک اسی طرح پڑا رہا، ٹھیک ہے، 40 روز تک۔ اب یہ جو ابلیس تھا، یہ آتا تھا اور اپنے پاؤں سے اس پر ٹھوکر مارتا تھا، تو وہ جو جسم تھا وہ بجنے لگتا تھا، یا وہ باڈی جو تھی وہ بجنے لگتی تھی اور اس میں سے آواز پیدا ہوتی تھی۔ تو اسی کی طرف اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ رحمان کی آیت نمبر 14 میں نہیں فرمایا، من صلصال کالفخار، بجنے والی مٹی سے ٹھیکری کی مانند، یعنی جیسے کوئی کھوکھلی چیز نہیں ہوتی جو اندر سے خالی ہوتی ہے۔ اور مفسر قرآن حضرت امام حافظ اماد الدین ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، صفحہ نمبر 138 پہ، کہ شیطان اس کے وہ جو باڈی تھی، وہ جو پتلا تھا جو اللہ تعالیٰ نے کریٹ کیا تھا، اس کے منہ سے داخل ہوتا تھا اور پیچھے کے سوراخ سے نکل جاتا تھا، پھر پیچھے سے داخل ہوتا تھا اور منہ کے راستے نکل جاتا تھا۔ پھر کہتا تھا اس کی طرف دیکھ کر کہ در حقیقت حقیقت تیری کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، یعنی تو کوئی چیز ہی نہیں ہے، جلن کی وجہ سے۔ اور کہتا تھا کہ اگر مجھے تجھ پر مسلط کیا گیا تو تجھے ضرور ہلاک کر دوں گا، اور اگر تجھے مجھ پر مسلط کر دیا گیا، یعنی اس کا الٹ کر دیا گیا کہ مجھے تیرے انڈر میں دے دیا گیا، تجھے مجھ پر مسلط کر دیا گیا، تو میں لازماً تیری حکم عدولی کروں گا، تیرا کہنا نہیں مانوں گا۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے اس میں روح پھونکی آدم علیہ السلام کے پتلے میں، اور روح جو ہے وہ سر کی طرف سے نیچے کی طرف آئی، اور جسم کے جس حصے تک وہ پہنچتی روح، تو گوشت بنتا جاتا اور خون بنتا جاتا، تو گوشت بنتا گیا اور خون بنتا گیا۔ اور جب روح ناف تک پہنچی تو آدم علیہ السلام اپنے جسم کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور فوراً اٹھنا چاہا، لیکن اٹھ نہ سکے کیونکہ ابھی تو آدھا ہی جسم تک روح پہنچی تھی۔ اسی کی طرف قرآن کریم میں سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 37 میں اشارہ کیا گیا ہے کہ خلق الانسان من عجل، انسان کی جو تخلیق ہے اس میں ہی جلد بازی ہے، اس کی تخلیق میں جلد بازی ہے۔ بطور تنبیہ فرمایا کہ اسے رنج کی حالت میں بھی قرار نہیں ہوتا، اسے خوشی کی حالت میں بھی قرار نہیں ہوتا۔ خوشی کی حالت میں بھی جلد بازی کرتا ہے انسان، اور غم کی اور رنج کی حالت میں بھی انسان جو ہے وہ جلد بازی کرتا ہے، تو کسی حالت میں اس کو قرار نہیں ہے۔ جب روح سارے جسم میں سرایت کر گئی، حضرت آدم علیہ السلام کے سارے جسم میں، پورے جسم میں، تو حضرت آدم علیہ السلام کو ایک زوردار چھینک آئی۔ آپ یعنی آدم علیہ السلام نے اللہ کے الہام سے فرمایا کہ الحمدللہ رب العالمین، چینکنے پر فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جواب ارشاد فرمایا، یرحمک اللہ یا آدم، اے آدم اللہ تم پر رحم فرمائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ابلیس کے ساتھی فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام کے لیے سجدہ کرنے کا ارشاد حکم دیا کہ سجدہ کرو، تو ان تمام فرشتوں نے سجدہ کیا جو اس آیت میں ابھی لکھا ہے۔
فسجدو، انہوں نے سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور تکبر کرنے لگا۔ ابلیس کا کہنا تھا کہ میں اسے سجدہ نہیں کروں گا، میں تو اس سے بہتر ہوں، میں اس سے عمر رسیدہ ہوں، میری عمر بھی اس سے زیادہ ہے، اور تخلیق کے اعتبار سے میں اس سے زیادہ قوی ہوں، تخلیق کے اعتبار سے میں اس سے زیادہ مضبوط ہوں۔ ابلیس کہتا ہے کہ مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس کو تو مٹی سے پیدا کیا، آگ مٹی سے زیادہ طاقتور ہے۔ تو سجدے سے انکار کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے اس کو پھر دھتکار دیا اور ہر قسم کی خیر و برکت سے مایوس کر دیا۔ اسی بنا پر اسے ابلیس کہا جاتا ہے، اور اس کی نافرمانی کی سزا کے طور پر اسے شیطان مردود بنا دیا، مردود، رد کیا ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے فرشتوں، کیا میں نے تمہیں بتایا نہیں تھا کہ آسمان اور زمین کے غیب کا جاننے والا صرف میں ہی ہوں اور کوئی نہیں ہے؟ اور میں تو وہ بھی جانتا ہوں جو تم لوگ ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپائے ہوئے ہو۔ یعنی ابلیس کی بات ہو رہی ہے کہ ابلیس نے اپنے دل میں جو غرور اور تکبر چھپا رکھا تھا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اس سے بھی باخبر تھا، اس وقت بھی میں باخبر تھا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور چند دیگر صحابہ کرام سے یہ تفسیر ابن عباس میں لکھا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ مخلوق کی پیدائش سے کر چکے، فارغ ہوئے، تو عرش بری پر اللہ رب العزت نے جلوہ فرمایا اور ابلیس کو آسمان دنیا کا بادشاہ بنایا۔ ابھی پہلے کی بات ہو رہی ہے۔ تو ابلیس ان فرشتوں کے قبیلے سے تھا جنہیں جنات کہا جاتا ہے، اور ان کو جنات اس لیے کہتے ہیں کہ یہ جنت کے خازن تھے۔ ابلیس بھی اپنی حکومت کے ساتھ ساتھ جنت کا خازن بھی تھا اور حکومت بھی تھی اس کی۔ اس کے دل میں، ابلیس کے دل میں یہ خیال گزرا کہ اللہ نے مجھے ہرگز یہ عطا نہیں فرمایا مگر اس لیے کہ ملائکہ پر امتیاز حاصل ہے۔ کیا بات ہوئی ہے؟ یہ کیا کہا میں نے؟ یہ ابلیس یہ سوچتا تھا کہ تمام کے تمام جتنے بھی فرشتے اور ملائکہ ہیں، کیونکہ میں ان سے برتر ہوں، اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے مجھے بادشاہ بنایا ہے، اور اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے مجھے وزیر خزانہ بنایا ہے۔ تو کہتا ہے کہ ملائکہ پر مجھے امتیاز حاصل ہے، اور جب اس کے دل میں یہ تکبر پیدا ہوا، اللہ رب العزت اس کے اس تکبر سے آگاہ ہو گئے۔ فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، یعنی ابلیس کے بارے میں مجھے علم ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو مٹی لانے کے لیے زمین کی طرف بھیجا۔ اب سنیں توجہ سے، اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو مٹی لانے کے لیے زمین کی طرف بھیجا۔ تو زمین نے کہا، میں تجھ سے اللہ کی پناہ مانگتی ہوں کہ تو مجھ میں سے کچھ لے، مٹی مجھے گھٹائے یا مجھے عیب دار کر دے۔ تو وہ مٹی لیے بغیر واپس چلے آئے، زمین نے ایسا کہا تو وہ واپس چلے آئے حضرت جبرائیل علیہ السلام، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا اللہ، زمین نے تیری تو پناہ طلب کر لی اور تو نے اسے پناہ دے دی، میں نے بھی اسے پناہ دے دی۔ جب تیری پناہ طلب کر لی تو میں نے مٹی نہیں لی وہاں سے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت میکائیل علیہ السلام کو بھیجا زمین پر، جاؤ وہاں سے مٹی لے کر آؤ۔ تو زمین نے ان سے بھی پناہ طلب کر لی، انہوں نے بھی زمین کو اللہ کا نام جب سنا تو زمین کو پناہ دے دی، وہ بھی واپس چلے آئے اور بارگاہ الہی میں وہی والی بات دہرا دی جو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتائی تھی بات۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو، ملک الموت کو بھیجا، زمین سے مٹی لے کر آؤ۔ تو زمین نے پھر حضرت اسرائیل علیہ السلام سے بھی پناہ طلب کی کہ تو پھر انہوں نے بھی کہا کہ میں بھی اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ واپس چلا جاؤں، اس بات سے اللہ سے ڈرتا ہوں کہ اللہ کا حکم لے کر آیا ہوں
جیسے تو اللہ سے پناہ مانگ رہی ہے تو میں بھی اللہ سے پناہ مانگتا ہوں پھر، کہ میں اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ میں واپس چلا جاؤں اور اللہ کا حکم جو ہے وہ نہ مانوں۔ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام ملک الموت، انہوں نے تمام روئے زمین سے سرخ مٹی اٹھائی، کہیں سے سفید مٹی اٹھائی، کہیں سے کالی مٹی اٹھائی، سرخ، سفید اور سیاہ مٹی لے کر اللہ رب العزت کے حکم بجا لاتے ہوئے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ تو اسی وجہ سے لکھتے ہیں کتاب کے اندر کہ اسی وجہ سے بنو آدم کی رنگت مختلف ہوتی ہے، کوئی گورا ہوتا ہے، کوئی سانولا ہوتا ہے، کوئی کالا ہوتا ہے۔ اور چونکہ وہ خالص مٹی لے کر گئے تھے، بعد میں پھر اس میں چکنا پن پیدا ہو گیا، پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ انی خالق بشرم من طین، میں مٹی سے، تین کا مطلب مٹی ہوتا ہے، اسی کی جو کیفیت جو ہے، تو اس کی کیفیت کی وجہ سے ترجمہ لکھا ہے کہ میں کیچڑ سے بشر کو پیدا کرنے والا ہوں، مٹی سے بشر کو۔ تو پس جب میں اس کو سنوار دوں گا، بشر کو، انسان کو، آدم کو سنوار دوں گا اور پھونک دوں گا اس میں اپنی طرف سے خاص روح، تو تم نا سب کے سب گر پڑنا اس کے آگے سجدہ کرتے ہوئے، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے دستے قدرت سے پیدا فرمایا تاکہ ابلیس تکبر نہ کرے، کیونکہ ابلیس کو تو نہیں کروایا تھا نا، تو ابلیس کا تکبر ختم کرنے کے لیے، اور زیادہ حکمتیں اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کا جو جسم تھا وہ 40 سال تک مٹی کی حالت میں ہی رہا، جیسے میں نے پہلے ابھی بتایا تھا تھوڑی دیر پہلے۔ فرشتے جو ہے وہ آدم علیہ السلام کے جسم کے پاس سے گزرتے تھے اور ان کے جسم کو دیکھ دیکھ کر بڑا مرعوب ہوتے تھے، بڑا امپریس ہوتے تھے۔ ابلیس سب سے زیادہ گھبرایا ہوا تھا یہ سب دیکھ کر، تو وہ جسم کے پاس سے گزرتے ہوئے نا اسے ٹھوکر مارتا تھا، تو اس میں سے اس طرح کی آواز پیدا ہوتی تھی جیسے مٹی کے برتن میں سے پیدا ہوتی ہے، تو کہتا تھا کہ تجھے کسی کام کے لیے نہیں پیدا کیا گیا۔ تو اس جسم کے منہ سے داخل ہو کر سورین کے راستے سے نکلتا تھا اور فرشتوں سے کہتا تھا ارے اس سے مت ڈرو، اس سے مرعوب ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ تمہارا رب بے نیاز ہے اور یہ کھوکھلا ہے، اگر اس کو، کہتا تھا کہ میں بتا رہا ہوں، اگر اس کو مجھ پر مسلط کیا گیا تو میں اس کو ہلاک کر دوں گا۔ اور جب اس میں روح پھونکنے کا وقت آیا حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں، تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ جب میں اس میں روح پھونکوں گا نا تو تم سب لوگ اس کو سجدہ کرنا۔ ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا، تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، تمام فرشتوں نے۔ ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے فرمایا کس چیز نے تجھے سجدہ کرنے سے روکا، بتا، کس چیز نے بات رکھا تجھے اس کو سجدہ کرنے سے جسے میں نے خود اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا ہے؟ تو وہ گستاخ بولا کہ میں اس سے بہتر ہوں، اس لیے سجدہ نہیں کیا، میں مٹی سے پیدا ہونے والے بشر کو سجدہ نہیں کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسے فرمایا کہ پھر تو دفع ہو جا، یہاں سے نکل جا، اور تجھے تکبر ہرگز نہیں کرنا چاہیے تھا، لہذا اب تو ذلیل اور رسوا ہو کر یہاں سے چلا جا۔ محمد بن اسحاق حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل فرماتے ہیں کہ نافرمانی اور حکم عدولی سے قبل وہ فرشتوں میں سے تھا ابلیس، اس کا تعلق، اور اس کا نام عزازیل تھا۔ ابھی میں نے حارث نام بتایا تھا نا، تو آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ ہمیں تو پتا ہے کہ اس کا نام عزازیل تھا، یہ بھی لکھا ہے۔ اور یہ جو عزازیل تھا یہ زمین کا رہنے والا تھا، یہ زمین کا باشندہ تھا، آسمانوں کا نہیں۔ اجتہاد اور علم میں تمام فرشتوں سے بڑھ کر تھا، اس کا علم سب سے زیادہ تھا، تمام فرشتوں سے زیادہ تھا۔ یہی چیز اس کے غرور اور تکبر کا سبب بنی۔ تعلق اس کا جنوں سے تھا، تو ابن ابی حاتم حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل فرماتے ہیں کہ ابلیس کا نام عزازیل تھا، اور یہ 4 پروں والے اشراف فرشتوں میں سے تھا، وہ والے فرشتے جن کے 2 نہیں بلکہ 4 پر ہوا کرتے تھے۔ اور بعد میں پھر یہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہوا
تو مایوس ہونے والے کو ابلیس کہتے ہیں، تو یہ ابلیس بنا۔ جی قرآن حضرت صالح کی روایت میں ہے کہ ملائکہ کا ایک قبیلہ تھا دراصل جس کو جن کہا جاتا ہے، اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ میں شام گیا، ملک شام، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہمراہ، تو میں نے دیکھا کہ وہاں کے جو لوگ ہیں وہ اپنے بزرگوں کو اور اپنے علماء کو سجدہ کر رہے تھے۔ تو میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ زیادہ اس بات کے حقدار ہیں کہ آپ کو سجدہ کیا جائے؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اگر میں کسی انسان کو انسان کے سامنے سجدہ کرنے کی اجازت دینے والا ہوتا تو میں عورت کو اپنے شوہر کے لیے سجدہ کرنے کا حکم دیتا، کیونکہ اس کا بہت بڑا حق ہے۔ بہرحال میں نے بہت تفصیل سے جو ہے وہ سجدہ، یہ جو آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا اور ابلیس نے نہیں کیا، اس کو بیان کیا اللہ کے فضل و کرم سے۔ اس کے بعد انشاءاللہ عز و جل ہم تفسیر پڑھیں گے۔ کون سی آیت ہے؟ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اور پھر ہم نے یہ سارا جب سب کچھ ہو گیا، دھتکار دیا گیا اس کو، تو اس کے بعد پھر ہم نے آدم علیہ السلام کو کہا کہ آپ اور آپ کی جو زوجہ ہیں، اب زوجہ کا بھی ذکر آئے گا، وہ کیسے پیدا ہوئی تھی، انشاءاللہ عز و جل اس کو پھر بیان کریں گے۔